حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی جمعے کے دن 100 بار مجھ پر درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا، اگر وہ نور ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو ہی کفایت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جمعے کے دن بھی کثرت سے درود و سلام کے تحفے پیش کیا کریں۔ حصول و برکت ایک دفعہ درود کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلی علیہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد مبارک فرمایا، اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون۔ اللہ کریم نے اس آیت مقدسہ میں یہ ارشاد مبارک فرمایا ہے، اور کیا وہ لوگ جو زمین کے مالکوں کے بعد اس کے وارث ہوئے، انہیں اتنی ہدایت نہ ملی کہ ہم چاہیں تو انہیں ان کے گناہوں پر آفت پہنچا دیں، اور ہم ان کے دلوں پر مہر کرتے ہیں کہ وہ کچھ سنتے ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مقدسہ میں پہلی قوموں کا ارشاد فرمایا ہے کہ پہلی قومیں وہ جن کو اللہ رب العالمین نے ہدایت عطا فرمائی اور ان کو سمجھانے کے لیے نبی بھیجے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول تشریف لائے سمجھانے کے لیے۔ انبیاء کرام نے ان کو سمجھایا، ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت کا رستہ بتایا۔ ہر جو نیکی کا رستہ تھا، ہر نیکی کی جو بات تھی، انبیاء کرام نے وہ تبلیغ کر کے حق ادا کیا، سب کو اللہ تعالیٰ کی شان بتائی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کا طریقہ بتایا، اور پھر جو گناہ کے کام ہیں سب سے باخبر کیا کہ یہ گناہ کے کام اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جاتے ہیں۔ گناہ جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہو کے عذاب بھی دے دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو قومیں پیچھے آپ نے سماج بھی فرمایا ہے کہ قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، ان کے پاس جب نبی تشریف لائے، انہوں نے نبیوں نے آ کر ان کو سمجھایا، تو جو فرما بردار ہوئے ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور جو نافرمان ہوئے نبیوں کے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے جنہوں نے منہ پھیرا، پھر ان پر عذاب بھی آیا۔ تو اللہ رب العالمین نے وہ واقعات بیان کر کے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا کہ وہ بستی کی بستی اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے نے اٹھائی اور اوپر جا کے الٹ کر کے زمین کے اوپر پھینک دی، لوگ اس زمین کے ٹکڑے کے نیچے آ گئے، یا کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتھروں کا عذاب آیا، پتھروں کی بارش ہوئی، یا کہیں پانی کا سیلاب اتنا ہوا کہ سارے علاقے یعنی ڈوب گیا پانی کے اندر، لوگ مر گئے، تو وہ زمینیں ویران ہو گئی، وہ بستیاں ویران ہو گئی عذاب الہی کی وجہ سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں والی زمینوں کا ذکر فرمایا اس آیت مقدسہ میں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا وہاں کے لوگ تو وہ مر گئے، وہاں کے جو سردار بنے ہوئے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں پکڑا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد وہاں نئے لوگ آباد فرمائے، جیسے ایک بستی میں لوگ پہلے فوت ہو جائیں یا چلے جائیں تو پھر اور لوگ آ کے آباد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان حکمت ہے۔ تو ان بستیوں میں آج بھی عذاب کے آثار موجود ہیں، لوگ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جا زمین کی سیر کر کے دیکھو تو صحیح، جنہوں نے ہمیں جھٹلایا تھا ان ظالموں کا انجام کیا ہوا۔
تو جو نافرمان ہوئے جنہوں نے رب کو جھٹلایا، رب کے انبیاء کرام کی نافرمانی کی، ان کا بہت برا انجام ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں جو پیچھے لوگوں کو آباد فرمایا نا، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو اس زمین کا وارث بنا دیا جہاں پہلے قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، قوم نوح تھی، اور وہ لوگ وہاں آباد تھے، تو پھر ان پر عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں اور لوگوں کو وہاں شفٹ فرمایا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ زمین تو بتا رہی ہے یہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، ان لوگوں نے نافرمانی کی۔ اب یہ لوگ اس منظر کو دیکھ کے، اس زمین کی حالت کو دیکھ کے، یہاں کی کیفیت کو دیکھ کے سمجھتے نہیں ہے کہ یہاں جو پہلے لوگ آباد تھے وہ نافرمانی کر کے رب کو ناراض کر گئے اور پھر عذاب الہی آیا، تو آج ہم بھی اگر نافرمانی پر تل گئے تو ہمارا بھی وہی انجام ہو سکتا ہے۔ تو یہی اللہ کریم نے فرمایا کیا یہ لوگ زمین والوں کے بعد، یعنی پہلے جن کو زمین دی وہاں عذاب آیا وہ ختم ہو گئے، اس کے بعد اس زمین کا وارث ہم نے انہیں بنا دیا، یعنی وہی باغات، وہی چشمے، وہی جنت جیسی بہاریں، باغات کے اندر ہر طرح کے فروٹ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے۔ تو اب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس زمین کا وارث ہم نے ان بعد والوں کو بنا دیا۔ تو انہیں اس بات کی ہدایت نہیں آئی کہ یہ اس منظر کو دیکھ کے، ان کے واقعات کو دیکھ کے ہدایت پکڑ لیں، ہدایت کی طرف آ جائیں کہ پہلے لوگوں کا یہ انجام ہوا، اگر ہم نے نافرمانی کی تو ہمارا بھی یہی انجام ہوگا۔ تو یعنی بندہ دیکھ کے سمجھ جاتا ہے، جیسے کہ دو آدمی جا رہے ہوں، پہلے آدمی کو پکڑ کے اس کو عذاب دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، تو پیچھے والا بندہ جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ میں اگر اس کے پیچھے ایسے ہی کام کر کے جاؤں گا تو میرا بھی یہی حال ہوگا۔ پیچھے والا ڈرے گا، سمجھ جائے گا، تو پیچھے والا بھی اگر سر نیچے کر کے اسی کے طریقے پر جائے گا تو پھر وہی سزا کا مستحق ہے۔ تو یہی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے لوگوں کے حالات دیکھ لو، جو نیک تھے ان کو ہم نے کیا شان عطا فرمائی ہے، جو نیک بنے، اللہ تعالیٰ کے تابع دار ہوئے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوئے، انبیاء کرام، ابراہیم علیہ السلام، اس کے علاوہ جتنے بھی نبی تشریف لائے ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کو ہم نے شان عطا فرمائی۔ تو ایمان والوں کو ہم شان عطا فرماتے ہیں، جو نافرمان ہو جاتے ہیں پھر ان کے لیے عذاب ہے۔ تو وہی اللہ کریم نے بیان فرما کے ارشاد فرمایا ہے۔ اس آیت مقدسہ کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو قوم نوح، قوم سمود، قوم مدین کے بعد ان علاقوں میں آباد ہوئے ہیں، اتنے کم فہم، اتنے نادان ہیں کہ یہ لوگ پہلی قوموں پر عذاب کے آثار تو دیکھ رہے ہیں پھر بھی عبرت حاصل نہیں کر رہے۔ جن کی سرزمین کا انہیں وارث بنا دیا ہے ان کا نافرمانی کے سبب اتنا برا انجام ہوا، کیا ان لوگوں کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جس رب قدیر نے پچھلی قوموں کو ان کے گناہوں کی سزا دی وہ آج انہیں بھی سزا دینے پر قادر ہے۔ وہ چاہے تو سزا آج بھی دے سکتا ہے، لیکن اس کی طرف سے ڈھیل ہے، اس کی طرف سے مہربانی ہے کہ یہ بندے سمجھ جائیں، آج بھی سمجھ کے اپنے رب کے تابع دار ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہے۔ اللہ رب العالمین نے مہلت دی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کے جو ایک ایک دن ہمیں مل رہا ہے، ایک ایک گھنٹہ مل رہا ہے، تو ہم اس رب کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں یہ دن دیا ہے، تو آج ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ شاید کل کا دن ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، آج کا دن مل گیا ہے تو آج ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، جو پہلے ہو گیا اس سے معافی مانگ لیں اور آئندہ سے پختہ نیت کریں کہ یا رب العالمین تیری ہی تابعداری کریں گے، نافرمانی سے دور رہیں گے، نافرمانی سے بچے رہیں گے۔ تو انسان کو نیت اور کوشش کرنی چاہیے، دو ہی کام انسان کے ذمہ، ایک تو نیت پہلی چیز، نیت پختہ، پھر کوشش، بس دو کام بندے کے ذمہ ہیں، باقی کامیابی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ کامیابی بندہ حاصل نہیں کر سکتا، تو کیا کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا ضرور، یہ ہو نہیں سکتا۔ بندے کا کام صرف دو کام ہے،
پہلے نیت پختہ پھر کوشش. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت جب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. یعنی جو لوگ پھر نافرمان ہی ہو جائیں، ہٹ دھرم ہو جائیں، پکے ہو جائیں، ضدی ہو جائیں، تو پھر ہم ان کو پہلے واقعات بھی بیان کر کے سنا دیتے ہیں. انبیاء کرام بھیج کے ان کو سمجھا بھی دیتے ہیں. اپنی کتابیں آسمان سے بھیج کے ان کی اصلاح کے لیے پیغام بھی پہنچا دیتے ہیں. پھر بھی انسان اگر جان بوجھ کے اللہ کے رسول کی طرف نہ آئے پھر ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. یعنی مہر بعد میں لگائی جاتی ہے، پہلے سمجھایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ انبیاء کرام آئے، انہوں نے سمجھایا، کتابیں آئی آسمان سے، ان میں اللہ تعالیٰ کی بات کا اور سب انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا. تو جو انسان بالکل ہی ضدی ہو کے نہ اللہ کی مانے، نہ اللہ کے رسول کی مانے، نہ کتابوں کی مانے، تو پھر وہ بندہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. پھر اس کو اچھائی برائی کا پتہ نہیں چلتا، پھر اس کو نہیں پتہ چلتا نیکی کیا ہے گناہ کیا، کیونکہ اس کے دل کو اوپر مہر لگ چکی ہوتی ہے نافرمانی کی وجہ سے. نہیں تو اللہ تعالیٰ تو سمجھانے کے لیے نبی بھیج رہے ہیں. اللہ کریم اپنی کتابیں بھیج رہا ہے کہ انسان سمجھدار ہو جائے اور تابعدار ہو کے جنت میں چلا جائے. تو اس آیت مقدسہ میں خصوصاً ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن پاک عطا فرمایا گیا. یہ قرآن پاک ہمارے پاس آج ہے تو سرکار کے توسل سے ہے. تو اس لیے حضور علیہ السلام کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کی ہر طرح سے انہیں نصیحت کرنے کے باوجود بھی، یعنی آپ نے کفار مکہ کو، جو مکے کے کافر تھے، ان کو طرح طرح کے طریقے سے آپ نے نصیحت فرمائی ہے. اس کے باوجود بھی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو آپ غم نہ کریں، کیونکہ حضور علیہ السلام تو پریشان ہو جاتے تھے، بہت ہی پریشان. آپ تو بڑے حریص ہیں، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اتنے ماں باپ یعنی اپنی اولاد کے لیے حریص نہیں ہوتے جتنے نبی حریص ہیں کہ یہ میرے امتی نیک عمل کر کے اپنے رب کے تابعدار ہو کے جنت میں چلے جائیں. تو سرکار تو بڑے فکر مانتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تسلی دیا کہ محبوب آپ کا جو کام تھا نا آپ نے حق ادا کر دیا، تبلیغ آپ نے کر دی ہے، آپ نے سمجھا دیا ہر طریقے سے، بلکہ عمل کر کے دکھا دیا ہے. آپ نے عمل کر کے دکھا دیا تو آپ غم نہ کریں، آپ غم نہ کریں، آپ فکر نہ کریں، کیونکہ ہم نے آپ کا جو عمل ہے اس کے ذریعے جن کو ہدایت عطا فرما دی ہے وہ تو جنت والے ہیں. آپ کی تبلیغ کے مؤثر ہونے میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انہیں کفر اور ہاتھ دھرمی کی سزا دینے کے لیے اب ہم ان کے دلوں پر مہر لگائیں گے اور پھر ان کو جہنم میں پھینک دیں گے. اس لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بات ایک کلام مقدس قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے. بیانات علماء کرام کرتے رہتے ہیں، اللہ کے رسول کی باتیں بتاتے رہتے ہیں. اگر انسان اپنے رب کی عبادت کے لیے اس کے پاس ٹائم ہی نہیں، اپنے رب کی بات کے لیے ٹائم ہی نہیں، دنیا کے لیے بڑا ٹائم ہے، رب کو سجدہ کرنے کے لیے اس کے پاس موقع ہی نہیں ہے، اس کے پاس فرصت ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کے جو قریب نہیں آنا چاہتا اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور کر دیتا ہے. ایک حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام فرماتی ہے، اس حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ رب کے قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قریب کر لیتا ہے، جو رب سے دور ہوتا ہے اللہ قریب جو اس کو دور کر دیتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کی کوشش کریں. جتنا رب کے قریب ہوگے اتنا زیادہ نوازے جائیں گے، اتنا دنیا میں بھی عزت پائیں گے اور آخرت میں بھی عزت پائیں گے. تو سب سے قریب ہونے کا رب کے جو طریقہ کار ہے نا وہ نماز ہے، سجدہ ہے. سجدے میں جب بندہ ہوتا ہے نا سب سے قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے. تو سجدے میں زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کریں. نماز فرضی تو فرض ہے، اس کے علاوہ موقع ملے تو نفل بھی ادا کرنے چاہیے، زیادہ سجدے کرنے چاہیے. تو جب اللہ تعالیٰ کو بندہ یاد کرتا رہتا ہے نا دنیا خود بخود آسان ہو جاتی ہے اور آخرت بھی آسان ہو جائے گی.
تو یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا۔ پہلے لوگوں کے واقعات بیان فرما کے ان کو ہم نے عزت سے نوازا، جو نافرمان ہوئے پھر ان کا انجام بھی دیکھ لو، پڑھ لو۔ اس لیے تم اپنے آپ کو سدھار لو، اپنے آپ کو صحیح راستے پر لے آؤ گے تو تم عزت پاؤ گے، نافرمانی کرو گے تو انجام تمہارا بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ دعا اللہ رب العالمین کی بارگاہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور زندگی بھر اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔